ختم نبوت کے بعد کوئی نبی آ سکتا تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی مسیلمہ کذاب کو قتل نہ کرواتے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بے حد و حساب حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آمنہ کے لال دور یتیم رحمت للعالمین کی ذات اقدس پر، جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور قرآن حدیث سے آپ کا آخری نبی ہونا ثابت ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کوئی نبی آ سکتا تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی مسیلمہ کذاب کو قتل نہ کرواتے۔ اور اس نے بڑی بڑی داڑھیوں والے اپنے پیروکار بنائے ہوئے تھے، 1 لاکھ سے زیادہ اس کے ساتھ لوگ ہو گئے تھے، اور وہ یہ بھی کہتا تھا محمد رسول اللہ، پھر وہ اپنے آپ کو بھی کہتا تھا کہ میں نبی ہوں۔ اب حضرت ابو بکر اور صحابہ نے اس کے خلاف جہاد کیا، اس ملعون کو قتل کرایا۔ وہ یہ تو نہیں کہتا تھا کہ میں کوئی بدمعاش ہوں یا لفنگا ہوں یا چور ہوں، دعوت اس کا پاکیزہ تھا کہ میں نبی ہوں۔ تو صحابہ نے اس کو قتل کیوں کرا دیا؟ اپنے آپ کو لفنگا، اچکا، بدمعاش تو اس نے نہیں کہا، پاکیزہ لفظ بولا ہے اپنے لیے کہ میں نبی ہوں۔ لیکن خلفائے راشدین کے سامنے یہ قرآنی آیت ختم نبوت والی اور حدیث انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے، اور یہ حدیث پاک کہ میرے بعد ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ہم دجالون و کذابون، وہ دجال اور کذاب جھوٹے ہوں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی، اور جو بھی نبی آیا اس نے قوم میں آ کر کہا کہ اللہ کی توحید کو مانو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو انہوں نے اللہ کی توحید کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کیا۔ لیکن یہ عجیب منطق ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار سن لیں کہ مرزا قادیانی پہلے تو کہتا تھا کہ میں عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرتا ہوں، اور اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ خدمت اسلام کے نام پر جھانسا دیا اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ پھر وہ درجہ بدرجہ پہلے اپنے آپ کو اس نے کہا میں مجدد ہوں، آپ اس کی کتابوں کو دیکھ سکتے ہو۔ پھر مجدد کے بعد پھر اس نے کہا میں مہدی ہوں، پھر اس نے کہا میں یسوع مسیح ہوں، میں مسیح عیسیٰ ہوں، پھر آخر میں اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی بھی ہوں۔ تو اس لیے اسلام کا مذاق اڑانا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی،
جن پر آخری کتاب قرآن پاک نازل ہوئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ آخری نبی ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، کوئی نبی کسی کتاب کا رائٹر نہیں ہوتا۔ مرزا قادیانی صاحب نے تو پتہ نہیں 80 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اسی طرح انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے صحائف ان پر نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتابیں ان پر اتری، اور کملی والے محبوب پر آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا۔ تو اس لیے اگر کوئی اسلام کا مذاق اڑانا چاہتا ہے تو چاہے تو مرزا قادیانی کو وہ مان لے، اور چاہے تو وہ مسلمہ کذاب کو مان لے۔ اگر سچا پکا مسلمان ہے تو یہ سچ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام برحق ہیں، اور تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اور بقول صادق امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آپ کے بعد ایسے ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے، وہ دجال اور کذاب ہوں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی۔ قرآن نے بھی آپ کی خاتمیت کو بیان کیا، اور آپ نے بھی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی۔ جیسے لا الہ الا اللہ کی یہ تلوار لا غیر اللہ کی نفی کرتا ہے، تو لا نبی آبادی کے الفاظ آپ کی ختم نبوت کے جو ڈاکو اور چور ہیں، لا نبی آبادی کی تلوار ختم نبوت کے ڈاکو اور چوروں کی گردنوں کو آج بھی کاٹ رہی ہے۔ خدا را اپنے ایمان کو محفوظ کریں اور ختم نبوت کے ڈاکو اور چوروں سے بچ کر رہیں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ختم نبوت کے نعرہ کے داعی تھے، انہوں نے ختم نبوت کے ڈاکو اور چوروں پر ضرب لگائی، اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو اور انسانیت کو میسج دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ دعا ہے توحید پرستی کے بعد اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر جو ختم نبوت کے ڈاکو اور چور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، پیر بھائیوں کو محفوظ کرے، اور ان ختم نبوت کے چوروں اور ڈاکوں سے بچ کر رہو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین، یا تاجدار ختم نبوت، آپ کی عظمت کو سلام۔